بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینرز آف پاکستان. آج ہمارے ساتھ ہیں عمیر جالی والا اور یہ ٹرینر ہیں, اسپیکر ہیں, کنسلٹنٹ ہیں اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج انہوں نے ہمیں وقت دیا. ہم اسلام آباد میں موجود ہیں ان کے گھر پہ اور ان سے بات کریں گے. جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مینٹل ہیلتھ. السلام علیکم. السلام علیکم یاسر, تھینک یو فار کمنگ. سر آپ یقین جانیں, میں آن دا کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے ہم اس کوشش میں مصروف ہیں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے. آپ کی مصروفیات تھیں, ٹائم نہیں مل سکا, لیکن آج ٹائم ملا ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کی گفتگو ہمارے ویورز کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی. سر ہم آپ کے پاس ٹاپک لے کے آئے ہیں مینٹل ہیلتھ کا, اور پہلے تو سر اس کا انٹروڈکشن دے دیں. آپ کے مطابق یہ ہے کیا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو یہی نہیں پتا. تھینک یو یاسر, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا مجھے چیز کیا. مینٹل ہیلتھ جس طرح آپ کی جسمانی صحت ہے, اور ہم سب کہتے ہیں کہ صحت نعمت ہے, صحت سب سے پہلے ہے, تو ہم جسم کی صحت تو اب سمجھ گئے ہیں بہت زیادہ, لیکن دماغ کی صحت اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے, اور اب مزید جان رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اب جس دنیا میں ہم ہیں, بدلتی ہوئی دنیا, ٹیکنالوجی کی دنیا, یوٹیوب کی دنیا, تو ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح جسمانی صحت کے مسائل ہوتے تھے, اس طرح دماغی صحت کے بھی بہت مسائل ہیں. ٹریڈیشنلی ہم دماغی صحت کی جب بات کرتے تھے تو صرف ڈس آرڈر آ جاتا تھا دماغ میں کہ اس کو کوئی دماغی مسئلہ ہے. لیکن نارمل لوگ, جب میں نارمل بھی استعمال کرتا ہوں تو وہ اپنے آپ کو اس گفتگو سے الگ کر لیتے تھے. لیکن مینٹل ہیلتھ ہم سب کی ہے. مینٹل ہیلتھ میری جذباتی ہیلتھ ہے, میری نفسیاتی ہیلتھ ہے, اور میری سوشل ہیلتھ ہے. ایموشنل ہیلتھ یعنی میں اپنے جذبات کیا کیا آ رہے ہیں اور میں کیسے ڈیل کر رہا ہوں, کیونکہ آئیں گے تو بہت سارے. اسی طریقے سے نفسیاتی طور پہ میرا, کہیں میں اپنے آپ کو کمتر تو نہیں سمجھتا, کہیں میں مقابلے میں تو نہیں پڑا ہوا, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے پھر بھی مجھے سکون نہیں. یہ تمام میرے دماغ میں چل رہے ہیں, اور ان تمام کا تعلق میرے دنیا کے ویو سے ہے, میرے تجربات سے ہے. سو نمبر 2 اس میں یہ شامل ہے, اور نمبر 3 اس میں آپ کی سوشل ہیلتھ بھی شامل ہے. یعنی کہ میں آپ سے کیسا ہوں, میرے گھر والوں سے میں کیسا ہوں. ایک نارمل ہیومن کو رشتوں کی ضرورت ہے, اور وہ ہیلتھ کا کمپوننٹ بھی ہم مینٹل ہیلتھ میں شمار کرتے ہیں. سو 3 چیزیں آپ ملا لیں, جذباتی, نفسیاتی اور سماجی. ان تینوں پہ اگر آپ اوکے چل رہے ہیں تو آپ مینٹلی ہیلتھی ہیں. تو جس طرح فزیکلی ہیلتھی شخص بھاگتا دوڑتا ہے, چھلانگیں لگا سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ممکن بنا سکتا ہے, اسی طرح مینٹلی ہیلتھی شخص وہ ہے جو اپنا رول پروڈکٹیولی سوسائٹی میں دیکھ سکتا ہے, ڈپریشن میں نہیں پھنسا رہتا, اینکشیس نہیں ہوتا, روزانہ پازیٹیو ہوتا ہے, اپنے گولز کی طرف دیکھتا ہے, اور دوسروں کے ساتھ مل کے اچھا کردار ادا کرتا ہے اس معاشرے کے اندر. سر ایک عام انسان کو پتہ کیسے چلے کہ میں مینٹلی انہیلتھی ہوں؟ قدرت میں جو ہے نا بہت بڑی چیزوں کے اشارے بہت بیسک چیزوں میں چھپائے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو نیند نہیں آتی, اگر آپ کھانا نہیں کھا رہے, اگر آپ کھانا بہت زیادہ کھا رہے ہیں, اگر آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں, مثال کے طور پہ مشکلات چل رہی ہیں اس وقت, لوگ پریشان ہیں, لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ پریشانی اٹھا لیتے ہیں, چھوٹی سی چیز بھی ہو تو ان کو بہت بڑی لگتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دوسروں سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے, آپ کے رشتے آپ کو مستحکم نہیں لگ رہے, اچھے نہیں لگ رہے, تو یہ تمام علامات ہیں کہ کچھ ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ, اللہ معاف کرے, کہ آپ کو کوئی ڈس آرڈر ہے یا ایسا کوئی پرابلم ہے جو کہ بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہو سکتا ہے یہ بہت ہی وقتی مسئلہ ہو. جس طرح جب لوگوں کی نوکری جاتی ہے تو انہیں تھوڑی بہت کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے, اس ٹائم کے درمیان ان کے روٹینز چینج ہو جاتے ہیں. سو پلیز اپنے روٹینز کو دیکھیں, اپنی بیسک چیزوں کو دیکھیں, پھر اپنے سوچ پہ توجہ دیں, اپنے جذبات کو دیکھیں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں آپ بہت زیادہ نیگیٹو ہو رہے ہیں, بہت زیادہ لمیٹڈ ہو رہے ہیں, اگر آپ کی موٹیویشن کم ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے, تو یہ تمام وہ علامات ہیں جس میں آپ کو اپنا خیال اور زیادہ رکھنا چاہیے. اور جس طرح فزیکلی ٹیسٹ کراتے ہیں, اسی طرح ذرا مینٹلی بھی کرا لینا چاہیے. اچھا, یہ تمام چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری ہے, یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہے یا 1-2 بھی ہیں اور ان کی انٹینسٹی ہائی ہے, شدت زیادہ ہے, تو بھی آپ کو لگتا ہے, یا پھر یہ روٹین میٹر ہے کہ چلیں کوئی بندہ کبھی خوف زدہ بھی رہتا ہے, کوئی تھوڑا سا پریشان بھی ہوتا ہے, تو تھوڑا تھوڑا تو سب کے ساتھ رہتا ہے,
تو اس کو گیج کیسے کریں کہ یہ ساری چیزیں ہیں یا ایک؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے. اشارتاً دیکھیں آپ کو میں نے بھی جو علامات گنوائی وہ ایگزاسٹو لسٹ تو نہیں ہے, اس میں آپ پہلے تو اور شامل کر لیں. مثال کے طور پہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے, مثال کے طور پہ بلا وجہ کا خوف رہتا ہے, بلا وجہ کا خوف رہتا ہے, مثال کے طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے, پھنسے رہتے ہیں, مثال کے طور پہ ایکشن میں نہیں لا پا رہے, باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوتا, بہت زیادہ ڈی موٹیویشن ہے, ہر چیز بری لگ رہی ہے, تمام لوگ برے لگ رہے ہیں. تو یہ تمام اگر آپ ایک لسٹ بنائیں کہ ایک ایموشنلی ہیلدی شخص کیسا ہوتا ہے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے, ایک سوشلی ہیلدی کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہونا چاہیے, اسی طرح ایک سائیکولوجیکلی ہیلدی کیسا ہوتا ہے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے, تو نہیں ہوتا ہے کہ بڑی لمبی لسٹ آتی ہے. لیکن اگر آپ ایک سانس لیں اور اپنے اوپر توجہ دیں تو آپ اس لمحے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسا کر رہے ہیں. رائٹ, سو اس لمحے سے لے کے ارد گرد کے لوگوں کی بات سنیں, قریب کے لوگ بھی آپ کو بہت زیادہ اس طرف اشارے کر رہے ہوتے ہیں جب آپ مختلف آپ کے دوست یار بھی نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. سو تھوڑا سا دوسروں کا زاویہ بھی ملا لیں تو آپ ضرور جانتے ہیں کہ کچھ ہے گڑبڑ. لیکن میں اس پہ ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طرح میرا پیٹ خراب ہوتا ہے, ہاں جی رائٹ, تو آپ کی پیٹ کیونکہ خراب ہے تو اس کے مختلف آؤٹ کمز ہوتے ہیں, یا تو میں تھرو اپ کر رہا ہوں یا مجھے لوز موشن لگے ہوئے, لیکن وہ تمام میری باڈی کا طریقہ ہے ڈیل کرنے کا, رائٹ, کوپ کرنے کا اس کرائسس سے جو کہ ہو رہا ہے. اسی طرح مینٹلی بھی جب ہم کرائسس میں آتے ہیں تو ہمیں کوپ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نوکری سے نکالے گئے, رائٹ, اب آپ نے کچھ ایسا اگر آپ نہیں کریں گے ہیلدی انداز میں کوپ, اگر آپ کاؤنسل نہیں کریں گے, اگر آپ اپنے ساتھ وقت نہیں لگائیں گے, سیلف کیئر نہیں کریں گے اپنے آپ کو, تو کیا ہوگا, آپ یا آپ اور یہ بھی آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے, رائٹ. تو اس طرح کے اشارے پکڑیں اور بس اپنے آپ کو یہ سکھائیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک ڈانس ہے, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ڈاؤن میں بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے تو چیلنج ہے, اور اپ میں بہت زیادہ اپ ہیں تو بھی بائی دا وے چیلنج ہے. مینٹل ہیلتھ صرف الٹا نہیں ہوتا, جس طرح کہتے ہیں ٹاکسک پازیٹیوٹی, کہ کچھ لوگ ہر چیز کو ہر لمحے کو پازیٹیو ہیپی دیکھنا چاہتے ہیں اور زندگی کا ایڈونچر یہ نہیں ہے, اور ایسے لوگ اکثر آپ کو بعد میں بہت زیادہ اداس نظر آئیں گے اور اپسیٹ نظر آئیں گے. اچھا سر, فزیکل ہیلتھ پہ آپ نے بھی بات کی تو اس کے تو ریزن بڑے کامن ہیں, ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کسی کا پیٹ خراب ہوگا تو یاد آتا ہے اچھا میں نے وہ فلاں فوڈ لے لیا تھا اینڈ تو یہ ہو گیا ہوگا. اب اگر کسی کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوئی ہے تو اس کو ریزن کیسے پتہ لگے گا؟ اس کے بھی تو سر ریزن ہوتے ہوں گے. بہت اچھا سوال. بالکل, جس طرح فزیکل ہیلتھ آپ جانتے ہیں فیملیز میں چلتی ہے, اس طرح مینٹل ہیلتھ بھی فیملیز میں چلتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کچھ فیملیز زیادہ پرون ہوتی ہیں ٹو ڈپریشن. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ فیملیز میں ایک ہی ڈس آرڈر آپ کو نظر آئے گا بہت سارے لوگوں کے اندر. سو ایک تو جین سے اس کا تعلق ہے, یعنی کچھ کبھی کبھی سیڈ میں بھی ہوتا ہے, اور وہ ایک الگ امتحان ہے. میں اس پہ بھی بہت ایمان رکھتا ہوں کہ وہ امپرفیکٹ نہیں ہے, وہ ہے پرفیکٹ, مے بی ان اے ویری ڈفرینٹ ویو آف دا ورلڈ. دوسرا جو ہے اس کے پیچھے جو وجوہات ہو سکتی ہیں, بچپن کے ایکسپیرینسز آپ نے بہت سنا ہوگا. آپ کی ایک بچہ, میرا بچہ اس وقت رو رہا ہے, رائٹ, ایک بچے کی ضرورت ہے اس کو اٹھایا جائے, اس کو پیار کیا جائے. کچھ بچوں کو یہ نہیں ملتا. ایک بچے کا حق ہے کہ اس کی پروٹیکشن ہو. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی وہ پروٹیکشن, اور پروٹیکشن صرف فزیکل تو نہیں ہے نا کہ وہ میر کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, ایموشنل بھی تو ہے نا کہ وہ میر یہ فیل کرے کہ وہ وردی ہے, وہ کر سکتا ہے, اور ہر وقت مقابلے میں نہ رہے اور اپنی ٹیلنٹس پہ گرو کرے ایک بچہ. سو کچھ لوگوں کا بچپن ایسا نہیں ہوتا, کچھ لوگوں کا بچپن ابیوز سے بھرا ہوا ہوتا ہے, ٹراما سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ ہیز اے ڈائریکٹ کنیکشن ٹو دا مینٹل ہیلتھ. اور کبھی کبھی آپ سمجھیں کہ حادثہ 3 سال کا ہے اور نظر 33 سال میں آئے گا. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے سبق سیکھا ہے. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں بچپن کی جو ہٹ ہے, شٹ ڈاؤن جو ہو جاتے ہیں, وہ تو لائف لانگ اس امپیئرمنٹ میں رہتے ہیں انلیس کہ وہ اویئر ہو جائیں اور وہ اس سے آزادی حاصل کریں. نمبر 3 ریزن اس کا آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مینٹل ہیلتھ صرف جو پیدا ہوا اور صرف جس نے بچپن میں کچھ دیکھا. مینٹل ہیلتھ 40 سال کا بندہ بہت اچھا چل رہا تھا, بہت اچھی اس کی محبت تھی اپنی بیگم کے ساتھ, حادثہ ہوتا ہے, بیگم چلی گئی, آپ کو اکثر ملے گا کہ وہ بندہ بدل گیا اس کے بعد, رائٹ. سو مینٹل ہیلتھ وی آر آل, نو میٹر ویئر وی کم فرام, نو میٹر ہماری کیا عمر ہو, ہمارا کیا جینڈر ہو, ہم سب پرون ہیں کہ ہم
डेवलप कर सकते हैं मेंटल चैलेंजेस. सो ये 3 बड़ी वजूहात हैं. एक आपका sort of DNA, दूसरा आपकी अपब्रिंगिंग और तीसरा आपका मौजूदा माहौल और उसके अंदर होने वाले सर्कमस्टांसेस. अच्छा सर, अब बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नज़र में, ये हालात तो आजकल बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हुए हैं. हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग मिलना शुरू हो गए हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग थे. पेंडेमिक ने कुछ थोड़ा सा हिट किया, कोविड के आपको भी अंदाज़ा है. फिर कुछ जो अभी करंट सिचुएशन है, इकनॉमिक सिचुएशन हमारे मुल्क की, अनएम्प्लॉयमेंट हुई और बहुत सारे क्राइसिस आए, महंगाई बढ़ गई. तो इसमें बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं. और मुझे लगता है अब क्योंकि आपने मुझे वाज़ह कर दिया तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ ख़राब है लोगों की. बिल्कुल. अब हल क्या है? ग्लोबली. और इस पे काफ़ी आपको अब लिटरेचर भी मिलेगा, बहुत सारा इस पे रिव्यू भी आया है कि लोग थोड़ा बदल से गए. आपको लोग भी ये कहते हुए मिलेंगे, इदारे कहते हुए मिलेंगे हमारे एम्प्लॉयज़ बदल से गए हैं. तो देखें, जब इंसान सर्वाइवल पे आता है ना, तो अगर आप और मैं कश्ती में हैं तो या तो आप मुझे खा जाएंगे या मैं आपको खा जाऊंगा. यही यासिर जंजुआ और यही उमेर जालियावाला. तो कोविड ने हम में से बहुत सारे लोगों को सर्वाइवल पे डाल दिया. मैं आपको अगर अपनी मिसाल से बताऊं तो मैं तो 4-5 दिन से ज़्यादा घर पे नहीं रहता था, किसी जगह पे नहीं रहता था. मैं तो मुसलसल, आपको पता है, इतनी जगहों पे जाके ट्रेनिंग्स डिलीवर करना, तो ट्रेनिंग और ट्रैवलिंग तो साथ साथ कोविड में सब था. ना इवेंट हो रहा है और ना ट्रैवल हो रहा है. तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम. और उस वक्त मैं अपने आप को नहीं पहचान पाता था. मैं इतना बुलंद चीखता था और मैं ऐसी ऐसी बातों पे. फिर मुझे समझ आया, अच्छा मसला इसके साथ नहीं है, मसला तो उस नफ्सियात के साथ है जो उमेर ने अपनी ज़िंदगी की बनाई हुई थी कि ज़िंदगी ये होती है, ये होता है रोज़ाना, वो होता है. और फिर मुझे उसके अंदर भी बेहतरी नज़र आई, आसानी नज़र आई कि मैंने ये सीखना था कि नहीं. और हम सब ने ये सीखना था कि देखें, बेसिक्स होते हैं. और हम सब बेसिक्स हमने ज़िंदा रखे पेंडेमिक में. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द फैक्ट कि हम में से लोगों की नौकरियां गई होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लोगों का खाना, लोगों का रहना सहना जो कि ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, उसमें से कोई ख़ास चेंज नहीं आया होगा. ये ज़रूर है कि आपने 2 ब्रांड्स कम पहन लिए होंगे, ये ज़रूर है कि आपने कुछ चीज़ें कम ले ली. तो मुझे तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा. और मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, आपके व्यूअर्स को भी, कि इस पेंडेमिक के टाइम को अपनी ज़िंदगी का एक डिफ़ाइनिंग मोमेंट आप बना सकते हैं. कि इसके अंदर आपने जो स्किल्स बनाई भी हैं वो भी रिकग्नाइज़ करें. जो आपने चलते हुए काम बंद हो गए, फिर आपने कुछ नया ढूंढा, वेल डन. अब आप साल बाद उस पर कितना खुश हैं. मैंने इतने लोगों को ये भी देखा कि मैं तो फंसा हुआ था, फिर पेंडेमिक आया, मैं परेशान, अब मैं ये कर रहा हूँ और साल से ये कर रहा हूँ. तो ये कहानियाँ भी आपको मिलेंगी. सो आई वुड से दैट डेफिनेटली इस पेंडेमिक से सबक सीखें. इसके अंदर आपने जो रिश्ते गंवाए हैं उनको बना लें, कोई गम नहीं है. जो आपने लेट्स से काम के हवाले से हो सकता है आपने चीज़ें मिस की हो सकता है कुछ लोगों की करिकुलम डिस्टर्ब हो गए, कुछ लोग पढ़ाई के लिए नहीं जा सके, कुछ लोगों की नौकरियाँ लगी हुई मुमकिन नहीं था. दैट्स ओके. उनमें से अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता. लेकिन अब जो है वो आप जो करेंगे, दैट्स योर चॉइस, राइट. सो लुक अहेड एंड नाउ यू आर ऑल्सो पावर्ड विथ कि अगर दुनिया बंद हो जाती है तो क्या करना है. आपकी ट्रेनिंग हो गई, मेरी भी हो गई, और मेरा ख्याल है हम सब की हो गई. ज़बरदस्ती. उमेर जालियावाला से आपने सुना कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है. हमें कैसे पता चलेगा कि हम ज़हनी तौर पे सेहतमंद नहीं हैं, और इन्होंने इसका हल भी बताया है. और वो सिम्टम्स जो शायद हम इग्नोर कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में, इन पे नज़र रखें. क्योंकि जितनी इम्पॉर्टेंट जिस्मानी सेहत है इतनी ही इम्पॉर्टेंट ज़हनी सेहत है. और अगर ज़हनी सेहत ख़राब हो जाएगी तो ज़िंदगी का निज़ाम मफलूज होकर रह जाएगा. सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और हमारे व्यूवर्स को ब्रीफ़ किया. थैंक यू सो मच सर. आपका बहुत शुक्रिया.